ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے. ایک مہینے کے بعد گھر واپس ہو رہے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور تمام بیویاں خوش تھیں کہ آج رحمت للعالمین، آج ہمارے سرکار، آج ہمارے آقا ایک مہینے کے بعد سفر سے گھر پر آ رہے ہیں، تو لہٰذا آج عائشہ کے گھر میں چولہا جل جائے گا، آج عائشہ کے گھر میں کھانا پک جائے گا، کیونکہ مال غنیمت لے کر آئیں گے اور کچھ پکنے کا ساز و سامان لے کر آئیں گے، تو لہٰذا آج میرے گھر میں کھانا بن جائے گا. شام کا وقت آیا، حضرت عائشہ خوشی منا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آئے آپ کے دونوں ہاتھ خالی تھے. حضرت عائشہ نے دیکھا، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، میں آپ کے آنے کا بڑا انتظار کر رہی تھی، میں بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو کھانے کا کچھ ساز و سامان لے کر کے آئیں گے. ایک مہینہ گزر چکا ہے، عائشہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. یا رسول اللہ، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے بنا کر کھلاؤں گی؟ آج میرے گھر میں کوئی چیز پکانے کے لیے موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، اے میری لاڈلی بیوی عائشہ، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے کچھ ساز و سامان لے کر آ رہا تھا، میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ رہا تھا، لیکن راستے میں مجھے کچھ یتیم بچے ملے، انہوں نے مجھے اپنی بھوک کا احساس دلایا، مجھے اپنی بھوک کا میرے سامنے اظہار کیا. میں نے وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کر، کھانا اٹھا کر ان بچوں کو دے دیا. اے میری بیوی، اے میری لاڈلی اور پیاری بیوی عائشہ، میں تمہاری بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنے معصوم بچوں کی بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی کسی امت کے غریب کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے کسی امت کے یتیم کی بھوک کو میں برداشت نہیں کر سکتا. میں نے وہ سارا کا سارا کھانا اور پیسہ اور چیزیں اٹھا کر ان بچوں کو دے دی. شام کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود ہو تو لے کر آؤ. آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے. اے میرے آقا، سوائے پانی کے ایک دانہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے فرمایا، عائشہ کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گا، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے رات گزار دی. دوسرا دن آیا، آپ کی باری دوسری بیوی کے یہاں، اور آپ نے دوسری بیوی سے وہی سوال کیا، اے ام سلمہ، اگر گھر میں کھانے کو کچھ موجود ہو تو لے کر آؤ. ام سلمہ کا بھی وہی جواب تھا، آقا سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے. تیسرا دن تیسری بیوی کے یہاں جواب یہی تھا. چوتھا دن چوتھی بیوی کے یہاں، پانچواں دن، چھٹا، ساتواں دن، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ کی باری میرے یہاں تھی اور وہی آپ کا سوال تھا جو ایک ہفتہ پہلے آپ نے کیا تھا کہ عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ موجود ہو تو لے کر آؤ. اور حضرت عائشہ کا وہی جواب تھا، یا رسول اللہ، سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں اور پٹی سے، چارپائی کی پٹی سے اپنے پیٹ کو سہارا دے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب رات تاریک ہوتی چلی گئی، اندھیری چھاتی چلی گئی، ہمارے آقا ہمارے بستر سے اٹھے اور سجدے میں سر رکھا. پوری رات یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کرتے کرتے آپ نے پوری رات گزار دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ اپنی جفا دیکھیے، آقا کی وفا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشارہ فرما دیتے، جنت کے کھانے آپ کے دسترخوان پر ہوتے. آپ حکم دے دیتے، خدا کی قسم آپ براق کو آپ کے دروازے پر باندھ دیا جاتا. لیکن ہمارے نبی نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم کو زندگی بتائی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے. ہائے ہائے. عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں